السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله مولانا العلي العظيم. صدر اجلاس حضرت مولانا مفتی محمد حمزہ صاحب دامت برکاتہم، نائب محتمم مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ، یہاں تشریف فرما معزز حضرات علماء کرام، عمائدین شہر، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ تشریف فرما ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور پولیس پرشاسن سے متعلق موجود یہاں ذمہ دار افسران اور افراد، شب برات سے موسوم اس پرعظمت اور بابرکت رات میں ہم سب کا دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونا، اکٹھا ہونا سعادت و شرف کا باعث و ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اس اجتماع اور مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور اس موقع کی مناسبت سے جو قیمتی اور مفید باتیں قرآنی اور نبوی پیغامات کی شکل میں اب تک ہمارے سامنے آئی ہیں یا آئندہ آئیں گی، باری تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بہرور فرمائے، اور یہ بابرکت و بعظمت رات جو زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں میسر فرمائی ہے، دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالی زندگی میں بار بار اس طرح کی مبارک راتوں کو قدردانی کے ساتھ گزارنے کی
اور ان کی برکات کو وصول کرنے کی توفیق اور سعادت ہم سب کو میسر فرماتے ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اس رات میں عبادت کا جو طریقہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا ہے، اسی طریقے کے مطابق اس رات کو گزارنا حقیقتاً اس کی قدر کرنا ہے، اور خدا نخواستہ اگر اس مبارک اور باعظمت رات کو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقے کے خلاف گزارا جائے گا تو ثواب کی حصول یابی کے بجائے گناہوں کا وبال انسان کے کاندھوں کے اوپر آ جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی اس کے لیے دشوار ہوگی۔ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے، نوجوانوں کو سمجھایا جاتا ہے، گھر کے ذمہ داران کو سمجھایا جاتا ہے کہ برکتوں اور عظمتوں والی اس رات کا پٹاخے بازی اور آتش بازی سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ بچوں کو سمجھائیے، نوجوانوں کو بتائیے، عبادت کے صحیح طریقے سے ان کو واقف کرائیے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہر سال شہر کے مختلف حصوں سے غروب آفتاب کے بعد سے پٹاخوں کی اور آتش بازیوں کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت بھی آ رہی ہے اور بجانے کب تک آتی رہے۔ کتنی مرتبہ یہ بات کہی جائے، کس طرح سمجھایا جائے، کیسے دل میں اس حقیقت کو اتارا جائے کہ آتش بازی اور پٹاخے بازی سے اس برکت والی رات کا کوئی لینا دینا۔ کیوں آپ اپنے آپ کو رحمت الہیہ سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ باری تعالیٰ کی ناراضگی، غضب اور غصے کو دعوت دینے والے اعمال میں مبتلا ہو کر اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کا یا اپنے مستقبل کو تاریکی اور اندھیرے میں ڈالنے کا کیوں سامان تیار کیا جا رہا ہے؟ گھر کے ذمہ داروں کو، برادری کے ذمہ داروں کو، علاقے کے ذمہ داران کو، محلے کے ذمہ داران کو اپنے اپنے حلقے میں اس حوالے سے بیداری مہم اس مبارک رات کے آنے سے پہلے چلانی چاہیے۔ گھر گھر یہ بات پہنچانی چاہیے، نوجوانوں کی گھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر حکمت و نرمی کے ساتھ ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ رات تنہائی میں عبادت کرنے کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے وقت فارغ کرنے کی رات ہے۔ سب کے لیے سہل اور آسان کرنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ہم اس دینی اجتماع سے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں جانا ہے اور انفرادی طور پر عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ کسی کو موقع ملے تو وہ قبرستان جا کر مرحومین کو ایصال ثواب بھی کر سکتا ہے، لیکن ہر برس قبرستان جانے کو لازمی اور ضروری سمجھنا یہ بھی سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے منافی ہے۔ اللہ جتنا وقت دے اس کو اس مبارک رات میں باری تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں، نفل نمازوں کی ادائیگی میں
اور کلام الہی کی تلاوت میں صرف کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شریعت و سنت کے مطابق اس بابرکت رات کو اور پوری زندگی کو گزارنے کی توفیق و سعادت ہم سب کو میسر فرمائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، دو چیزیں ہیں جس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ انسان کی شناخت کے لیے وہ دو چیزیں معیار کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان دو چیزوں کا صحیح استعمال انسان کو عزت کے آسمان پر چمکتے آفتاب کی طرح بھی بنا سکتا ہے، اور ان دو چیزوں کا غلط استعمال انسان کو ذلت و خواری اور پستی کے گہرے گڑھے کے اندر بھی گرا سکتا ہے۔ انسانی سماج و معاشرے میں اگر باعزت زندگی گزارنا ہماری آرزو اور تمنا ہے، اور بارگاہ الہی میں نجات و سرخروئی اور کامیابی کا حصول ہماری دلی تمنا اور آرزو ہے، تو ان دو چیزوں کے صحیح استعمال کا عادی بننا ہی پڑے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر ان دو چیزوں کے صحیح استعمال کی عادت ہم نے نہ ڈالی تو نہ انسانی سماج میں دنیا میں رہتے ہوئے عزت و وقار کا مقام ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، اور نہ بارگاہ الہی میں سرخروئی اور سربلندی ہمارا نصیبہ اور مقدر بن سکتا ہے۔ آیات قرآنیہ ہو یا احادیث نبویہ، آپ سب کا مطالعہ کیجیے، اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان دو چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کی شناخت و پہچان کے لیے معیار قرار دیا۔ کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ پہلی چیز ہے انسان کا بول۔ انسان کا بول، انسان کی زبان سے ادا ہونے والے جملے، انسان کا انداز گفتگو، طرز تکلم، اسلوب خطاب، بات چیت کا طریقہ، لوگوں کے ساتھ پیش آنا، بڑوں کے ساتھ کس انداز میں گفتگو کرنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس نرمی کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ کس جذبے سے گفتگو کرنی ہے، عام لوگوں کے ساتھ کس انداز میں ملنا ہے۔ جس نے اپنی زبان سے صحیح جملوں کی ادائیگی کا مزاج بنا لیا، جس نے قول کے صحیح استعمال کی عادت بنا لی، جو اچھے بول اپنی زبان سے ادا کرنے والا بن گیا، اللہ انسانی معاشرے کے درمیان بھی اس کو عزت و وقار کا مقام عطا فرمائیں گے، اور بارگاہ الہی میں بھی اس کو مقربین میں شامل کیا جائے گا، مخصوص بندوں میں اس کی گنتی ہو۔ زبان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک آدمی پڑھا لکھا چاہے جتنا ہو، ڈگریاں اس کے پاس چاہے جتنی ہو، قابلیت اس کے پاس چاہے جتنی ہو، عہدے اس کے پاس چاہے جتنے ہو، لیکن اگر وہ آپ سے اور ہمارے سے سلیقے کے ساتھ بات نہیں کرے گا تو ہمارے دل میں جگہ پانے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ سماج و معاشرے میں عزت و احترام کا مقام اس کو نہیں مل پائے گا، اور اگر وہ ڈگریوں کے باوجود، عہدوں کے باوجود، علمی لیاقت و قابلیت کے باوجود بھی زبان صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کی علمی لیاقت و قابلیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، پھر اس کی ڈگریوں، عہدوں اور مناصب کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کی علمی لیاقت کا، انسان کی ڈگریوں کا، انسان کے عہدے کا، انسان کے منصب کا اس کی زبان سے بھی اظہار ہونا چاہیے، جو واقعتاً علمی اعتبار سے تفوق و برتری رکھنے والا ہوگا، جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں ماہر ہوگا، پڑھنے پڑھانے سے جس کو دلچسپی ہوگی، جو ذمہ دار عہدے کے اوپر ہوگا، وہ اگر اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنے والا ہے
تو اچھی زبان بولنے والا ہوگا، مہذب گفتگو کرنے والا ہوگا، جھوٹ اس کو ناپسند ہوگا، سچ بیانی کا وہ عادی ہوگا، لوگوں سے اس انداز میں بات چیت کرتا ہوگا کہ توجہ اور دلچسپی سے لوگ اس کی بات چیت سنتے ہوں گے اور اس کی کہی ہوئی باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہوں گی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آج ہم عزتیں تو چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتے ہیں، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو زبان کے صحیح استعمال پر قادر نہیں ہو پاتا۔ جھوٹ ہماری زبان پر اتنی آسانی کے ساتھ آتا ہے کہ صبح سے شام تک سینکڑوں مرتبہ جھوٹ بول لیتے ہیں اور یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے خلاف واقعہ جملہ اپنی زبان سے ادا کر کے رحمت کے فرشتوں کو دور کیا اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا کام کیا۔ دنیا کے چند جھوٹے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، چند روپے حاصل کرنے کے لیے، جھوٹی عزت حاصل کرنے کے لیے انسان سرعام جھوٹ بولتا ہے اور اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جھوٹ بول کر اس نے اپنے مستقبل کو تاریخ کرنے کا کام کیا اور اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کا کام کیا۔ کسی مہذب انسان کو جھوٹ بولنا یہ زیب دینے والی چیز ہے ہی نہیں۔ کوئی دھرم، کوئی مذہب، زندگی گزارنے کا کوئی بھی اصول ایسا نہیں ہے جس میں انسانوں کو غلط بیانی کی اجازت دی گئی ہو، جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہو۔ سب لوگ اس بات سے منع کرتے ہیں کہ غلط بیانی سے انسان کو بچنا چاہیے اور اپنی زبان کو صداقت و سچائی اور حق بیانی کا عادی بنانا چاہیے۔ گالیاں آج زبان کی نوک پہ رہتی ہے، ذرا سی کسی سے بات بگڑتی ہے، سب سے پہلے زبان کھول کھول بکنے کے اوپر آوازہ ہو جاتی ہے۔ کسی نے گالی دے دی تو جب تک جی بھر کے اس کو گالی نہیں دیں گے اس وقت تک دل کو تسکین نہیں پہنچے گی۔ کوئی باپ تک گالی دیتے ہوئے پہنچا ہے تو جب تک ہم جواب میں دادا اور پردادا تک گالی نہیں دے دیں گے اس وقت تک دل کو اطمینان ہی نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمارے ہی لیے نہیں ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ، آپ کی زندگی گواہ ہے۔ کبھی کوئی ایسا موقع آپ کی حیات طیبہ میں نہیں آیا کہ آپ نے کسی بدزبانی کرنے والے کے جواب میں بدزبانی تو دور کی بات کوئی غیر سنجیدہ اور غیر مہذب جملہ بھی اپنی زبان مبارک سے ادا نہیں فرمایا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو مخالفتوں کا سامنا نہ کرنا پڑا، لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کی، برا برتاؤ نہ کیا گیا، آپ کو راہ خدا میں بڑی تکلیفوں کو سہنا پڑا، مشقتوں کو برداشت کرنا پڑا، گالیاں بھی سننی پڑی، تانوں کو بھی جھیلنا پڑا۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ اوباش نوجوان آپ پر پتھر بازی کرنے لگے جس سے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لہو لہان ہو گیا۔ ایسے موقع پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان پتھر بازی کرنے والے نوجوانوں کے خلاف کوئی جملہ نہیں آیا۔ گالی دینا تو دور کی بات، بلکہ آپ نے ان کے حق میں دعائیں کی کہ اللہ ان کو حقیقت حال کا شاید علم نہیں ہے، ان کو ہدایت کی راہ پر گامزن فرما دیجیے، ان کو صحیح راستے کے اوپر لے آئیے۔ یہ نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نام تو لیتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعرہ رسالت بھی بڑے زور کے ساتھ لگاتے ہیں، لیکن کبھی گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار و عمل کے پاس بھی ہم دکھائی دے رہے ہیں، نہیں دکھائی دے رہے۔ ہماری بے صبری کا تو یہ عادت ہے کہ ذرا سی کسی سے بات بگڑتی ہے، سب سے پہلے زبان سے
نامناسب جملے ادا ہونے شروع ہوتے ہیں، حالانکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن باللعان ولا بالفحاش ولا بالطعان، ایک ایمان والا نہ لعنت بھیجنے والا ہو سکتا ہے، نہ گالی دینے والا ہو سکتا ہے، نہ طعنہ زنی کرنے والا ہو سکتا ہے، نہ بیہودہ گوئی کرنے والا ہو سکتا ہے، نہ فحش بیانی کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں کے صحیح استعمال کا عادی بنائے، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سے گفتگو کرنے کا سلیقہ باری تعالی ہمیں نصیب فرمائے، گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنے کی توفیق باری تعالی ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ بیوی کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کا انداز گفتگو بڑا محبت بھرا اور پیار سے لبریز ہوا کرتا تھا، اور ہر زوج مطہرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس انداز کی ایسی گرویدہ تھی کہ ہر زوج مطہرہ کا احساس یہ تھا کہ جتنا تعلق و محبت و پیار پیغمبر علیہ السلام کو مجھ سے ہے اتنا کسی اور سے نہیں ہے۔ یہ آپ کا کمال تھا کہ سب کے ساتھ آپ نے ایسا برتاؤ، سلوک اور انداز اختیار فرمایا کہ دلوں کو جیتنے میں آپ کامیاب ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ شاندار، عمدہ اور اچھا سلوک کرنے والا ہو، اور یاد رکھو میں تم میں سب سے بہتر سلوک و برتاؤ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کرنے والا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مرد حضرات بیویوں سے سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے، تو تڑاک سے گفتگو کرتے ہیں، باہر کا غصہ گھر میں آ کے اتارتے ہیں، لڑائی کسی سے ہوتی ہے نزلہ بیوی کے اوپر گرتا ہے، اسے کمزور سمجھ رکھا ہے، گالیاں سن کے بھی وہ بیچاری وہیں رہے گی، سختیاں جھیل کے بھی وہ بیچاری وہیں رہے گی۔ آپ کے ساتھ نکاح جو ہو گیا اور آپ کے ساتھ گرا اس نے جو باندھ لی اور آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہو گیا، وہ مجبور ہو جاتی ہے اب شوہر کے علاوہ کہیں اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اس کے پاس راستہ نہیں ہوتا۔ اس مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھانا چاہیے۔ کامیاب اور مہذب انسان وہی ہے جو بیوی کے احساسات کا احترام کرنے والا ہو اور اس کو وہ عزت دینے والا ہو جس عزت کی وہ مستحق ہے۔ وہ ہماری اور آپ کی شریک حیات ہے، رفیق زندگی ہے۔ ہم جیسے اپنے لیے عزت کے متمنی اور خواہش مند ہوتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی کے لیے بھی عزت کے متمنی اور خواہش مند رہنے چاہیے۔ ہمارا سلوک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے پانی پی رہی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کو پانی پیتے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ حمیرہ مجھے بھی پانی چاہیے۔ آپ پیار میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے، یہ پیار میں آپ نے ان کا نام رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی پیا اور پیالے میں جو پانی بچا تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش فرمایا۔ اب دیکھیے حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ حمیرہ تم نے پیالے کی کس جانب منہ لگا کے پانی پیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرف سے میں نے پانی پیا، تو آپ نے اپنے لب مبارک بھی اسی جگہ لگائے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لب لگے تھے، اور پھر آپ نے پانی نوش فرمایا۔
یہ جو انداز میرے آقا نے اختیار فرمایا اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ محبت کا اظہار فرمانا چاہتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتانا چاہتے تھے کہ میرا کتنا قلبی لگاؤ ہے تمہارے ساتھ. ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت کے سوا کچھ نہیں چاہتی. شوہر واقعتاً اگر بیوی کو محبت دینے والا بن جائے تو جھوپڑی میں بھی وہ آرام کی زندگی گزار لے گی، اور آپ عالیشان کوٹھیاں بیوی کے نام کر دیں اور محبت سے اس سے بات نہ کریں تو اس کا گھر ان کوٹھیوں میں نہیں لگے گا. محبت کا یہ سبق میرے آقا نے سکھایا ہے، اور یہی سبق ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں. ذرا سی کوئی بات بیوی سے بگڑتی ہے تو طلاق دینے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. طلاق کو ہتھیار کے طور پر مرد استعمال کرنے لگا. ہمارے پاس تو مسائل آتے رہتے ہیں. دارالافتاء میں بیشتر فتاوی طلاق سے متعلق آتے ہیں. کتنی عورتوں کو یہ شکایت ہے کہ شوہر دھمکیاں دیتا رہتا ہے کہ طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا. یاد رکھیے اس طرح سے دھمکی دینا بھی شرعی اعتبار سے جائز نہیں، اور اس طرح کی حرکت کرنے والے اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والا کام کرنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کی مجبوراً اجازت ہے ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کی نگاہ میں طلاق ہے. اس کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا، لیکن معمولی باتوں پر آج کے دور میں طلاق کا رواج عام ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ایک طلاق پہ تو کسی کی زبان رکتی نہیں. جب دینا شروع کرتا ہے تو 3 سے پہلے درخت نہیں لگتے، اور جب 3 دے دی اس کے بعد غصہ اترا تو دن میں تارے دکھائی دیتے ہیں. پھر سماج کا خوف کھایا جاتا ہے. پھر مفتی صاحب کے چکر لگتے ہیں کہ حضرت کوئی راستہ بتا دو، میں تو بیوی کے بغیر رہ نہیں سکتا، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو مفتی صاحب کے گھر کا مسئلہ تھوڑا ہی ہے. جیسی صورتحال سامنے ہوگی، جو واقعہ پیش آئے گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی تو اسی کا جواب دیتا ہے. یہ تو آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا تھا. غصے میں آ کر آپ نے بدزبانی کا معاملہ کیوں کیا؟ اپنی زبان کے صحیح استعمال کی عادت آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ تو ہمارے لیے نمونہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہمیں سب کے ساتھ مہذب انداز گفتگو کو اختیار کرنا چاہیے اور اپنی زبان پر لگام رکھنے کی عادت بنانی چاہیے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جو شخص اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے اسے یہ تو اچھی اور سچی بات اپنی زبان سے نکالنی چاہیے، ورنہ زبان پر تالا لگا لینا چاہیے، سکوت اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اگر صحیح زبان آپ استعمال نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ خاموش رہیے، آپ کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والے جملوں کو ادا کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 سے زائد درجے ہیں، اور ان میں سب سے کمتر درجہ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا ان اربى الربا واقبح الربا انتهاك عرض مسلم. سب سے بدترین سود، سب سے بڑا سود، سب سے برا سود کسی انسان کی عزت سے کھلواڑ کرنا. آپ نے فرمایا کل مسلم حرام علیہ دمه وعرضه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جس طرح کسی بے گناہ کا خون بہانا حرام و ناجائز ہے، اسی طرح کسی انسان کی عزت سے کھلواڑ کرنا بھی حرام و ناجائز.
جس طرح کسی کا مال ہڑپ کرنا، غصب کرنا، چھیننا ناجائز ہے، اسی طرح کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا یہ بھی شرعی نقطہ نظر سے حرام و ناجائز ہے۔ اور آج ذرا سی کسی سے ہماری بات بگڑتی ہے، بس ہم 10 آدمیوں کے بیچ میں جب تک جی بھر کر اسے کوس نہیں لیتے اور اس کے اندر کیڑے نہیں نکال لیتے، اس وقت تک ہمارے گندے ذوق کو تسکین نہیں پہنچ پاتی۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے جس سے ہماری نہیں بنتی۔ اس کی عزت کو تار تار کرنے کی راہیں ہم تلاش کرتے ہیں، سماج و معاشرے میں بدنام کرنے کے لیے ماحول تیار کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ سب کچھ یہ دنیاوی زندگی ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جہاں انسان کو اپنے ہر عمل کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جب انسان کی زبان بے لگام ہوتی ہے تب وہ دوسروں کی کردار کشی کرتا ہے، جب انسان کی زبان بے لگام ہوتی ہے تب وہ دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتا ہے، جب انسان کی زبان بے لگام ہوتی ہے تو وہ لوگوں کی پگڑیاں اپنی زبان سے اجھالتا ہے، جب انسان کی زبان بے لگام اور بے قابو ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے اندر کمیاں، خامیاں اور نقائص تلاش کر کے اسے بدنام کرنے کی سازشیں رچتا ہے اور ناکام کوششیں کرتا ہے۔ اللہ نے اگر زبان ہمیں عطا فرمائی ہے تو نعمت زبان کی قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ سیدھی، سچی، صحیح اور اچھی باتیں اس زبان سے بولی جائیں، ورنہ ہم نعمت زبان کی ناقدری کرنے والے ہوں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے زبان کی شکل میں کیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، ہم اپنے دلی جذبات کی ترجمانی اس زبان سے کرتے ہیں، جو ہمارے ذہن و دماغ میں باتیں ہوتی ہیں اس کو ہم زبان سے لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں۔ پوچھئے ان لوگوں سے جو اپنے معافِ ضمیر کی ترجمانی کے لیے زبان کے استعمال پر قادر نہیں ہے، ان سے پوچھئے کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کی زبان فالج زدہ ہو گئی، جن کی زبان مرض کا شکار ہو گئی، جو اپنی زبان سے اپنے جذبات کی ترجمانی پر قادر نہیں رہے، وہ دل میں کسک کے رہ جاتے ہیں اور اپنی بات دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر پاتے۔ ان سے پوچھئے کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے نعمت زبان سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے، ہماری یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ اس زبان کا صحیح استعمال کریں، اللہ کے ذکر میں اس کو استعمال کریں، قرآن کی تلاوت میں اس کو استعمال کریں، اور لوگوں سے اچھی، شستہ، شائستہ، صاف ستھری اور مہذب گفتگو کرنے کے لیے زبان کا استعمال کریں۔ تب ہم زبان کی قدر کرنے والے اور اللہ کی اس نعمت کا حق ادا کرنے والے شمار کیے جائیں۔ تو جس طریقے سے انسان کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے، ایسے ہی دوسری چیز جس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے وہ اس کا کردار ہے، جس کو اخلاق سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ کردار کی بلندی انسان کو انسانی سماج میں بھی محبوب بناتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی وہی لوگ کامیاب و کامران قرار دیے جاتے ہیں جو بلند کردار کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار کر آتے ہیں۔ کردار کی بلندی کے لیے تحمل مزاجی ضروری ہے، جس کو قوت برداشت کہا جاتا ہے۔ مخالفتوں کو جھیلنے کی طاقت ہونی چاہیے، ہر حال میں اپنے آپ کو تہذیب کے دائرے میں قائم رکھنے کی صلاحیت و ہمت و جرأت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ کیسے ہی حالات اس کے سامنے آ جائیں لیکن وہ ہتھے سے نہ اکھڑے، بے قابو نہ ہو، حواس باختہ نہ ہو، اور شریعت و سنت نے تہذیب کے لیے جو دائرہ متعین فرمایا ہے اس سے باہر اس کا قدم نہ نکلے۔ اسی کو تحمل مزاجی کہا جاتا ہے، اسی کو قوت برداشت کہا جاتا ہے، اسی کو بردباری اور علم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کی ذات بھی حلیم ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حلیم۔ اللہ کے اندر جتنی بردباری ہے کائنات میں کسی میں اتنا حلم نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے حلم ہی کا تو مظاہرہ ہے کہ نہ جانے کتنے بندے
اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، لیکن سب کو زندگی گزارنے کا اللہ نے موقع فراہم کر رکھا ہے، سب کے لیے اسباب راحت اللہ نے مہیا فرما رکھے ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو سب کو روشنی ملتی ہے، ہوا چلتی ہے تو سب اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا حلم ہے کہ بندوں کے گناہوں کو، بدعمالیوں کو نظر انداز کر کے باری تعالیٰ رحم و کرم کی بارش ان کے اوپر فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال اگر حلیم ہے تو ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر حلم، بردباری، قوت برداشت اور تحمل مزاجی کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی یہ صفت بدرجے اتم پائی جاتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب۔ فرمایا کہ طاقتور، زور آور وہ آدمی نہیں ہے جو مد مقابل پہلوان کو اکھاڑے میں چت کر دے۔ ہم تو اسی کو پہلوان اور طاقتور سمجھتے ہیں جو سامنے والے پہلوان کو زمین پہ لٹا دے، اسی کو جیتا ہوا مانا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ زور آور اور طاقتور نہیں ہے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ زور آور، طاقتور اور پہلوان حقیقتاً وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کرنے والا ہے۔ وہی آدمی غصے پہ قابو پاتا ہے جو اندرونی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، اور جو آدمی اندرونی اعتبار سے مضبوط نہ ہو، دیکھنے میں چاہے اس کا کیسا ہی ڈیل ڈول ہو اور کیسے ہی جسمانی اعتبار سے وہ فربا اور تندرست و توانا محسوس ہوتا ہو، اگر اندرونی اعتبار سے وہ مضبوط نہیں ہے تو بات پہ مشتعل ہوگا، بھڑکے گا، معمولی باتوں پر ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ آپ بیماروں کو دیکھتے ہیں، ان کے مزاج میں جو چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کمزوری ان کو چڑچڑے پن کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان جب اندرونی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ جھیل نہیں پاتا، مخالفتوں کو برداشت نہیں کر پاتا، اور جو اندرونی اعتبار سے طاقتور ہوتا ہے وہ بڑی بڑی مخالفتوں کو سہ لیتا ہے اور کڑوے گھونٹ پی جاتا ہے، اور اس کے چہرے کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی پہاڑ کے نیچے سے گزرا ہی نہیں، حالانکہ اس کی عادت ہوتی ہے پہاڑ کے نیچے سے گزرنے۔ یہ اصل کمال ہے انسان کے اندر، اپنے نفس پر قابو یافتہ ہونا اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، بے لگام نہ ہونے دینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور کی یہی پہچان بتائی ہے، یہی معیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآنی آیات میں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت میں پائی جانے والی اسی طرح کی صفات کی منظر کشی فرمائی اور ارشاد فرمایا: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کے رحم و کرم ہی کا تو مظاہرہ ہے کہ آپ کے دل کو انسانیت کے لیے باری تعالیٰ نے نرم کر دیا، سب کے ساتھ اچھا سلوک اور بہترین برتاؤ کرنے والا آپ کو بنا دیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تند خو ہوتے، بات پر غصہ ہونے کا آپ کا مزاج ہوتا اور سیدھے منہ آپ لوگوں سے بات کرنے والے نہ ہوتے، تلخی آپ کے مزاج کے اندر ہوتی، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے ارد گرد معتقدین اور فدائیین کے جو مجمع ہے یہ سب آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کے اندر کشش کی جو صفت ہم نے پیدا کی ہے، مقناطیسیت کی جو شان ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس میں بڑا کردار آپ کے اس سلوک و رویے کا ہے، اس برتاؤ کا ہے جس کے حامل بن کر آپ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، انہی صفات کو اختیار کر کے آپ اور ہم بھی اگر زندگی گزاریں گے
تو ہم بھی انسانی سماج میں محبوبیت کا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی کامیابی ہمارے نام لکھی جائے گی۔ فاستغفر لهم وشاورهم في الامر، حضور پاک علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اللہ سے عفو درگزر اور معافی کے طالب بنیے، لوگوں کو معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے، اور معاملات میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی کر لیا کیجئے۔ یہ تلقین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے فرمائی۔ تو انسان کی شناخت و پہچان دو چیزوں سے ہوتی ہے، نمبر 1 قول سے، نمبر 2 فعل و کردار سے۔ اس لیے قول کو بھی اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور فعل و کردار کو بھی شریعت و سنت کے رنگ میں رنگنا چاہیے، تحمل مزاجی اور قوت برداشت کے ساتھ زندگی گزارنے کا عادی بننا چاہیے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں گے تو اس طرح کے واقعات آپ کو پڑھنے کو ملیں گے کہ جن سے یہ ثابت ہوگا کہ کیسے کیسے مواقع پر حضور پاک علیہ السلام نے سامنے والوں کے لیے دریا دلی اور خوش خلقی کا مظاہرہ فرمایا۔ چنانچہ ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ کچھ لوگ مدینہ منورہ کے قریب ایک علاقے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں قحط سالی کی صورتحال پیش آ رہی ہے، غلہ نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو رہا ہے۔ اگر کوئی نظم نہ کیا گیا بستی والوں کے لیے تو وہ دن دور نہیں جب کھانے کی قلت کی وجہ سے لوگ زندگی سے محروم ہونے لگے۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ کچھ تعاون فرما دیجیے، مدد کر دیجیے تاکہ لوگوں کے لیے کھانے کا اور ضروری چیزوں کا بندوبست کر دیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، سوالیہ انداز میں دیکھا کہ ان کی مدد کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب دے دیا کہ یا رسول اللہ، ہم بھی کبھی دامن و خالی ہاتھ ہیں، اس وقت مدد کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی بندوبست نہیں۔ زید بن ثانہ جو یہودیوں کے عالم تھے اور اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہاں موجود تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ صورتحال اس طرح کی پیش آ رہی ہے اور لوگوں کی جان پر پڑ رہی ہے